اگر یہ میت کو کندھا دیتے وقت کلمہ شہادت کہنا ہوتا تو نبی علیہ السلام کہتے، صحابہ کہتے، تابعین کہتے، ائمہ کہتے، کسی نے بھی نہیں کہا. تو اس کا کوئی وجود اور ثبوت نہیں ہے. یہ اپنا بنایا ہوا ایک طریقہ ہے. اور ویسے عقلی اعتبار سے بھی دیکھیں، کلمہ شہادت کہہ دیا میں نے، پیچھے والے دو چار نے پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. میت کو کیا فائدہ ہوا؟ کلمہ شہادت تو اس نے کہا، اس نے پڑھ دیا، میت کو کیا فائدہ ہوا؟ تو میت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ میت مرنے سے پہلے اگر پڑھ لے تو فائدہ ہے، مرنے کے بعد نہ وہ پڑھ سکتی ہے اور نہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے. قیامت کے دن کافروں نے اور دوسروں نے کہنا اللہ ایک بار ہی چھڑ دے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے رب ہم نے دیکھ لیا تیرے عذابوں کو، سن لیا تیرے عذابوں کی آوازوں کو، ایک مرتبہ پیچھے بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے. کہا جائے گا نہیں، کہا جائے گا نہیں. اوتھے کلمہ پڑھنا دے فائدہ ہی کوئی نہیں. لوگ قبر میں سلیب پر بھی لکھ دیتے ہیں کلمہ، دوسری سلیب پہ، وہ کلمے والی سلیب کی تھے، کلمے والی سلیب کی تھے، اور رکھو بھی کیوں لکھ رہے ہو؟ وہ اٹھے گا نا تو نظر آ جائے گا. تو جی وہ پڑھیا لکھے ہی نہ ہوئے تھے پھر ایک بات. دوسری بات قبر چ اینا نیرا ہونا ہے تو انہوں نظر کتوں آنا ہے؟ وہ تو جیندہ جاگدہ کہ نہیں لیٹاں بالوں نظر نہیں آ رہا. تیسری بات وہاں سوال جواب ہونے ہیں اور تم اس کو لے کر گویا کہ تم چیٹنگ کروا رہے ہو، بوٹی دے رہے ہو. دیکھو نا سوال جواب ہے، امتحان ہے. یہ کیسی بات ہے؟ دنیا کے امتحانوں میں چیٹنگ کروانے والا بندہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ برا ہے نا. تو اللہ کے امتحان میں چیٹنگ کروا رہے ہو. اور دیکھیں یہ توہین بھی ہے. اسی کلمے والی سلیب دے اتے چڑھ کے پھر مٹی بھی پاندے باتیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ سب رسم و رواج ہے، یہ بدعات و خرافات ہیں. اگر اس نے پہلے نہیں پڑھا، اب اٹھ کے کروڑ مرتبہ بھی پڑھ لے تو کوئی فائدہ نہیں. اور اگر پہلے پڑھ کے فوت ہوا ہے، اب نہ بھی لکھو تو اس کو لکھنے کی ضرورت ہے، وہ خود ہی پڑھ لے گا. تو یہ فضول کام ہے جو ہمارے یہاں شروع ہوئے ہیں.